جیسا میں چاہتا ویسی بیوی ایسی بہو آئے گی، یہ خواب ہے، خالی خالی ایسا خواب دے کر اپنے دماغ آپ کا ہی بیچارے کا بس ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے. جب یہ آئے گی تو اس نے 18 سال 20 سال ایک گھر میں وقت گزارا ہے. یہ 18-20 سال جس گھر میں وقت گزارا ہے وہاں یہ آنکھوں کا تارا تھی. جو چاہیے ہوتا تھا نا باپ حاضر کرتا تھا بیٹی کے لیے. باپ بیٹی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کہتے تھی امی میں نہیں آتی آج. امی کہتے ٹھیک ہے بیٹا آرام کر، میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ 18-19 سال 20 سال اس طرح زندگی گزار کر آئی. ٹھیک ہے گھر میں تھوڑا بہت کام کرتی تھی یا پورا کام جو بھی تھا، لیکن ایک فیملی سے آئی ہے. آپ کی فیملی میں اور اس کی فیملی کے کلچر میں فرق ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کھانے پینے میں لینے کرنے میں تھوڑے آزاد ہوں اور آپ کا وہ نیچر نہ ہو. یہ پکانے وکانے میں تھوڑا آزاد ہو، آپ کا وہ نیچر نہ ہو. یا یہ پکانے وکانے میں تھوڑی کھینچ کر پکاتی ہو اور آپ کہتے ہو کہ اتنا کیوں نہیں پکاتی ہو، ہمارے گھر میں پہلے سے زیادہ پکتا تھا. فرق تو ہو سکتا ہے نا. یہ تو فیملی کلچر ڈفرینٹ تو ہوتے ہیں، عادتیں الگ ہوتی ہیں. اب وہ آئی اور اس نے آتے ہی اگر آپ کے نیچر کے مطابق نہیں ہے تو اب ساس یہ ذرا دیکھے. یہاں میں تھوڑی ساس سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا. اگر جب وہ نہیں ہے لیکن ہوتا ہے مدنی چینل پر ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں جو چاہتے ہوں کہ کوئی تو جو میری ماں کو سمجھائے. یہ میری ماں نے جو ہمارا مشکل پیدا کی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں، میں آپ کی امی کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب بہتر ہو جائے گا. تو یہ جو ماں ہے نا، یہ ماں کا کردار ادا کرے، مہربانی کرے. اگر اس کو اپنی بہو میں کمزوری نظر آئی ہیں، شفیق ماں بن کر اس کی تربیت کرے اور اس کو اپنے گھر کے سانچے میں ڈھالے. پورے دن کی کاروائی لکھ کر نہ رکھے. آنے دے میرے بیٹے کو. میرے کو بولی تھی کیا ہے یہ بہو ہوتی ہے کیا ہے، کیوں بولی کیا ہے. ارے تمہاری بیٹی 18 سال سے تمہیں کہہ رہی ہے کیا ہے. تم کو تمہاری بیٹی کا کیا ہے برا نہیں لگا، لیکن بہو کا 2 دفعہ کیا ہے کہنا برا لگ گیا. واٹ، چلو ہم انگلش میں یہ بول لیں گے واٹ. تو اب ٹھیک ہے بول دیا، اب اگنور کرو یار. یعنی میں سوچتا ہوں کہ ماں نہیں چاہتی ہوگی کہ میرے بیٹے کا گھر ٹوٹے. ہاتھ جوڑتا ہوں میں ان تمام بیٹوں کی ماؤں سے کہ جو شکایت کرتی رہتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس اپنی بہو کی کہ آنے دے. اب وہ خوش، اچھا یہی کردار بات ہوگا نند نبھاتی ہے. چلو آپ بولو گے یار میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتا، کوئی تو سمجھاوے، چلو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. یہی بات میں نند کو کہتا ہوں جو مطلب لڑکے کی بہن ہے کہ آپ تو خاموش ہی رہو تو مہربانی ہے تمہاری. بھلے تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تمہاری مہربانی آپ خاموش رہو، آپ نہیں بولا کرو. اگر بہو ناک سے کھاتی ہے نا تبھی نہ بولو بھابھی منہ سے کھاتے. مہربانی کرو آپ بھی چپ رہو. بہو کہے گی نا کہ آپ بھی تو کام کرو تو فوراً بھائی کو بولے گی بھائی دیکھا آتے ہی روب جمانا شروع کر دیا، میرے کو کام والی بنا رہی ہے. یعنی خوش ہو جائے گی. کیا ماں اور بہن اس بات کو خوش ہوگی کہ تمہارا یہ لڑکا جا کر گھر کے اندر اپنی بیوی کو مارے کہ یوں بات کرتے میری ماں کے ساتھ، یوں بات کرتے میری بہن کے ساتھ. کیا اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح بات کرتی تھی کہ اپنی ماں اسی طرح بات کرتی تھی؟ وہ چپکیاں پکڑ کے گھر کے باہر لائے اور تمہارے اندر خوشی ہو، پھر جا کے نہیں بیٹا نہیں مار، نہیں بیٹا نہیں مار، پڑھائی بیٹی ہے. ارے پڑھائی بیٹی تھی تو تم کو شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جھوٹی ہمدردیاں کر رہی ہو دل میں، مطلب لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ اچھا ہے بیٹے نے سختی کی. اور اگر بیٹا اندر جا کر بولے آواز ہی نہیں آئی بیٹے کی ہو سکتا اندر جا کر آواز ہی نہ آوے تو بولیں گے لگتا ہے بیٹا ہاتھ سے چلا گیا، یہ بیوی کا غلام بن گیا، جوڑوں کا غلام بن گیا. ہائے میرا بیٹا چلا گیا. کسی بابا کو بلاؤ، تعویذ لو، میں اپنے بیٹے کو آزاد کراؤں گی. اب یہ آئے گا بابا گھر کے اوپر، بلیک بابا، کالا بابا. یہ آتے ہیں ہمارے گھروں میں کالے بابے. عامل اچھے بھی ہوتے ہیں، تعویذ لینے سے برکتیں بھی ملتی ہیں، اس کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں، تعویذات بھی ہوتے ہیں، سب صحیح ہے. دعوت اسلامی کا تو شعبہ یہ پورے کے پورا، اور ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. یہ کوئی پیسہ نہیں لیتے، اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. اسلامی بہنیں ہماری ڈیل کرتی ہیں اسلامی بہنوں کو، اور اسلامی بھائی ڈیل کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو. یہ دونوں کو ہم نے الگ رکھا ہوا ہے. مگر یہاں تو اب ساس کے دماغ میں پھنس گئی نا کہ بیٹا چلا گیا. چلا تو گیا، تم نے بھیجا، نکاح کرایا.
آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا ایک عورت کے ساتھ، اس نے قبول کیا، آپ نے لاکھوں روپے خرچے کیے، بیٹے کو تو آپ نے ویسے بھیج دیا، تو بیٹا جا تیری بیوی ہے، اب بیٹا آپ کے پاس تھوڑی رہے گا، اس کو مہربانی کرو اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے دو، اور اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ تقسیم ہو چکی ہے، ایک نظام ہے کہ اس کی اولاد آئے گی، اب وہ اولاد کے بارے میں سوچے گا، بیٹی آئے گی بیٹی کے بارے میں سوچے گا، اپنی فیملی کے بارے میں سوچے گا۔ ہاں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی کہ بیوی آنے کے بعد وہ ماں کی حق تلفی کرے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں کا حق کھائے، باپ کا حق کھائے، ماں باپ کے اوپر ظلم کرے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر روڈ پہ لا کر کھڑا کر دے، اس بات کی لڑکے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات الگ ہے، یہ میرا الگ ٹاپک ہوگا، مگر میں یہاں پر جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ اب مطلب وہ عامل کو لائے گی، عامل کو بولے گی کہ بہو نے جادو کروا دیا ہے، تو بہو پڑھتی بہت ہے، یہ بہو بیچاری مصلی پر جا نماز میں بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھ رہی ہے، تو وہ بولے گی کہ دیکھ جادو کر رہی ہے۔ ارے اس کی نسلوں میں کسی نے جادو نہیں کیا، معاف کر دو بہو کو یار، ہمیں کیا پتا تھا کیسی آ جائے گی، ارے بھائی صحیح آئی ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ بیچاری کہاں پھنس جائے گی۔ یہ میں صرف ان ساس صاحبہ، محترمہ ساس اور محترمہ نند، ان کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں، کیونکہ کئی گھر ایسے ہوں گے جن میں نند اور ساس کی وجہ سے گھر چل رہا ہوگا، لڑکا بدتمیز ہوگا، لڑکا بد اخلاق ہوگا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا، وہاں بہن اپنا کردار ادا کر کر بھابھی کو تسلی دیتی ہوگی اور بھائی کا ذہن بناتی ہوگی، وہاں ماں اپنی بہو کو تسلی دے کر اپنے بیٹے کا ذہن بناتی ہوگی، بیٹا تو غلط کر رہا ہے میری بہو کے ساتھ، ایسے بھی گھر ہوں گے۔ اس لیے میری بات کو ہر کوئی یہ نہ کہ یار یہ کیا ہماری چڑھائی کر رہا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ایسی نہیں ہو تو کیوں برا مان رہی ہو، جو ایسی ہے تو برا نہ مانے، میری بات مانے، اور یہ چھوڑ دے حرکتیں، تو یہ عموماً اس طرح گھر ٹوٹ جاتا ہے، اب لڑکا ہو جاتا ہے بیزار، اب اس کے بعد دو راستے، یا تو لڑکی کو طلاق دے دے یا الگ ہو کر رہ جائے، الگ ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یقین مان لیجیے، تھوڑا بہت تو بیچارہ روزانہ منہ دکھا دیتا ہے نا آپ کو، وہ بھی گیا، یہ ہفتہ تھا 10 دن تک آپ کا بیٹا کو منہ نہیں دکھائے گا، یا پھر طلاق دے دے گا اپنی بیوی کو، اللہ نہ کرے، اور اس کا سبب اللہ نہ کرے ماں اور بہن بنے، یہ اچھا ہے۔ اسی طرح لڑکا غلطی کرتا ہے اور عورت کو ٹائم نہیں دیتا، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اپنی بیوی کے ساتھ مطلب حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے خوش طبعی فرمایا کرتے، خوش طبعی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ لطف کی باتیں کرتے تھے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی ہم نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور گھر کا ایک عجیب ماحول تھا خوبصورت، ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا، ہم بہت مکتب کے بعد شوہر ہیں منہ چڑھے